قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. اور جس وقت اے پیغمبر آپ ان میں موجود ہوں تو آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے لے. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جس وقت وہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر چکے. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ لوگ آپ کے پیچھے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ آ جائے. لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ ساتھ لے لیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اور کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ آپ لوگ اپنے اسلحے سے غفلت میں پڑ جاؤ. وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے غفلت برتو. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو پھر وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس آیت میں خاص طور پر صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا ہے. صلاۃ الخوف کا معنی یہ ہے کہ جہاد کے دوران نماز کا وقت ہو جائے اور سارے مجاہدین کسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی موجودگی میں کون صحابی چاہتے ہوں گے کہ وہ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھیں؟ ظاہر ہے کہ سب کی تمنا ہوگی کہ آپ ہی کے پیچھے نماز ادا کریں. اور معاملہ بھی ایسا ہو کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہو، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں اور دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ بھی ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. ایک کو دشمن کے مقابلے میں دفاع پر کھڑا کر دیا جائے اور ایک حصہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے. اور یہ جو لوگ نماز میں شریک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اسلحے سے بالکل غافل نہ ہو جائیں، بلکہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، اپنی حفاظت کا سامان اپنے ساتھ رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز شروع کر دیں. اور جس وقت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت مکمل کر چکے ہیں، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر چکے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں اور یہ دستہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے. آتے جاتے بات نہ کرے، کھائے بھی نہ پیے بھی نہ، لیکن چلنے پھرنے سے نماز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ خصوصی ان کے لیے رعایت دی گئی ہے. اور جو دشمن کے مقابلے میں دستہ دفاع پر کھڑا ہے وہ آ کر دوسری رکعت میں نیت باندھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے. اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوسری رکعت پڑھائیں، اور جس وقت دوسری رکعت مکمل کر دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں تو یہ دستہ اٹھ کر دفاع پہ چلا جائے، اور پہلا دستہ جو ایک رکعت پڑھ کر چلا گیا تھا وہ واپس آئے اور آ کر اپنی رہی ہوئی رکعت مکمل کر لے. اور
اس کے مکمل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو عام طور پر ہماری پہلی رکعت رہ جاتی ہے تو ہم بعد میں سلام کے بعد کھڑے ہو کر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مسبوق کی طرح اپنی نماز مکمل کرنا، اصطلاح ہے۔ مسبوق سبقت سے ہے کہ جس کی پہلی یا دوسری رکعت شروع میں چھوٹ گئی تو یہ پیچھے رہ گیا، تو اس کو چاہیے کہ جیسے ہم عام طور پر کھڑے ہو کر اپنی رکعت پوری کرتے ہیں اسی طریقے کے مطابق وہ آئے اور آ کر اپنی رہی ہوئی رکعت مکمل کرے اور سلام پھیر کے دشمن کے مقابلہ میں چلا جائے۔ اور جس نے دوسری رکعت پڑھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب وہ واپس آئے اور آ کر اپنی رہی ہوئی رکعت مکمل کرے۔ اس کے نماز مکمل کرنے کا طریقہ دوسرے گروہ سے تھوڑا مختلف ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں لاحق کی طرح مکمل کرنا۔ تو یہاں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ اگر کوئی آدمی شروع میں امام کے ساتھ شریک نہ ہو، کسی وجہ سے شروع میں شریک ہو اور کسی وجہ سے بعد میں کوئی رکعت رہ جائے، دوسری یا تیسری، پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شریک تھا اور بعد میں دوسری یا تیسری یا کوئی رکعت رہ گئی کسی وجہ سے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنی رہی ہوئی رکعت لاحق کی طرح مکمل کرے، یعنی اس کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورۃ فاتحہ یا سورت ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قرات ہو چکی، یہ آ کر قیام کرے، تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہے اور اس کے بعد پھر رکوع اور رکوع کی تسبیحات، سجدہ اور سجدے کی تسبیحات اور تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے، یہ لاحق کی طرح اپنی رہی ہوئی رکعت مکمل کرے، یوں ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر نماز 4 رکعت والی ہے، عام طور پر تو چونکہ جہاد میں مسافر ہوتے ہیں تو وہاں پر 4 رکعت والی بھی 2 ہی پڑھی جاتی ہیں، اور اگر فجر کی ہے تو اس کی ہوتی ہی 2 ہیں۔ تو لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ امام مقیم ہو یا ابھی لشکر ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پر سفر کے احکام جاری نہیں ہوتے، تو ایسے میں 4 رکعت والی نماز اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے امام ایک گروہ کو 2 رکعت پڑھائے اور دوسرے گروہ کو دوسری 2 رکعت پڑھائے، اور پھر آ کر اسی ترتیب سے یہ اپنی رہی ہوئی 2 رکعتیں مکمل کر لیں باری باری۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ امام بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ سارا لشکر ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ آج بھی کوئی ایسی بزرگ شخصیت ہو سکتی ہیں، کوئی ایسے اللہ والے آ جائیں، ہمارا جی چاہے، بے شک وہ مسافر ہیں، ہمارا جی چاہے کہ ہم انہی کے پیچھے نماز پڑھیں، تو ہم ان کو کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں، ہم اپنی رہی ہوئی رکعتیں بعد میں مکمل کر لیں گے۔ کچھ چیزیں بڑی سعادت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح مجاہدین کے پاس بھی کوئی ایسی شخصیت آ سکتی ہیں کہ ان کا جی چاہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز ادا کریں، ایسی صورت ممکن ہے۔ ایک تو اس خواہش کا احترام کیا گیا، دوسرا اس کے اندر ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے۔ نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2 امام نماز پڑھائیں گے، چونکہ دشمن اپنی نظریں گاڑے ہوئے ہوتا ہے اور وہ نقل و حرکت پورے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں نفسیاتی طور پر انتشار محسوس ہوگا کہ شاید ان کے اندر کوئی گروپ بندی ہے، آپس میں دھڑا بندی ہے کہ کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ تو اس سے دشمن کو حوصلہ ملتا ہے، دشمن کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے۔ تو دشمن کو حوصلہ فراہم کرنا یا ہمت فراہم کرنا یہ بھی جنگی چالوں کے خلاف ہوتا ہے۔ دانش مندی کی دلیل علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنے دشمن میں حوصلہ پیدا نہ کیا جائے، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے حوصلوں کو پست کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حربے کو استعمال فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ بدر کے اندر شروع میں مسلمان تھوڑے دکھائے گئے تاکہ کافروں کو آگے بڑھنے کی جرأت ہو، اور اس کے بعد اپنے سے دگنے دکھائے گئے تاکہ اب مقابلے کے وقت اتنی جرأت ان کے اندر باقی نہ رہے۔ تو یہ بھی ایک جنگی باقاعدہ مقصود اور مطلوب چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے،
تو خاص طور پر یہ وہی شکل ہے کہ خطرہ ہو دشمن کے حملے کا اور سارے مجاہدین ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں، چاہے تو امام کی بزرگی کی وجہ سے، چاہے مصلحت کے تقاضے کی وجہ سے، حکمت عملی کے تقاضے کی وجہ سے، تو یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ عرض کیا گیا۔ اور اگر مغرب کی نماز ہے تو پہلے گروہ کو 1 رکعت پڑھائی جائے گی، دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائی جائیں گی، اور پھر پہلا گروہ آ کر اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا اور دوسرا گروہ آ کر اپنی پہلی رہی ہوئی رکعت پوری کرے گا۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ باقی کچھ تفصیلات انشاءاللہ اس کی کل کے درس میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔